بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی چور بازار، جس کے مصنف ہیں اثر نعمانی، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ مرشد صاحب نے بڑی بےتابی سے تمام لفافے فرزانہ کے ہاتھ سے لیے نہیں بلکہ جھپٹ لیے۔ جلدی جلدی ان پر نظر ڈالی اور پھر ایک ذرا لمبے اور نسبتاً بھاری سے لفافے کو دیکھ کر وہ اچھل پڑے۔ جلدی سے اسے کھول کر دیکھا اور اندر رکھے ہوئے کاغذات کو دیکھ کر ان کا چہرہ کھل اٹھا۔ یہ دیکھو، وہ فرزانہ کے سامنے لفافہ لہراتے ہوئے بولے، کیا اب بھی تم یہی کہو گی کہ میں خواہ غلام اکبر کے پیچھے پڑا ہوا تھا؟ مجھے جس ثبوت کی ضرورت تھی آخر کار وہ میرے ہاتھ آ گیا ہے، اور اب میں دیکھوں گا کہ وہ کتنے دن چیئرمین کی کرسی پر بیٹھتا ہے۔ فرزانہ دوپہر کے کھانے کی خوشامد کے سلسلے میں ابھی تک کبیدہ خاطر تھی۔ بس آپ ہی دیکھیے، اس نے ناگواری سے کہا، میں تو صرف اتنا جانتی ہوں کہ آپ اپنی اس قسم کی باتوں سے رہی صحیح عزت کھونے کے علاوہ اور کچھ حاصل نہیں کر رہے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے گھومی اور پیر پٹکتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ مگر مرشد صاحب اتنے خوش تھے کہ انہوں نے اپنی لاڈلی بیٹی کے اس دل شکن رویے کا ذرا بھی اثر نہیں لیا۔ وہ واپس اپنے کمرے میں آ گئے اور لفافے سے نکالنے والے کاغذات میز پر پھیلائے بڑی توجہ سے ان کے مطالعے میں مصروف ہو گئے۔ پھر جب وہ کئی گھنٹے کے بعد دوبارہ اپنے کمرے سے نکلے ہیں تو رات کے 9 بج رہے تھے۔ انہوں نے باہر جانے کا مکمل لباس زیب تن کیا ہوا تھا، چہرے پر مسکراہٹ کھیل رہی تھی اور زیر لب کچھ گنگناتے بھی جا رہے تھے۔ گھر سے باہر آتے ہوئے انہوں نے گیراج سے کار نکالی اور اکبر مارکیٹ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اکبر مارکیٹ میں انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے لیے جو جگہ حاصل کی گئی تھی اس میں 4 دکانیں اور ایک بڑا سا ہال شامل تھا۔ ہال میں شعبے کے کلرکوں وغیرہ کے بیٹھنے کی جگہ بنا دی گئی تھی۔ یہاں شعبے کے اہم کاغذات اور فائلوں کے علاوہ دوسرا ضروری ریکارڈ بھی حفاظت سے الماریوں وغیرہ میں رکھا جاتا تھا۔ ایک کمرے میں چیف انجینئر صاحب کا آفس تھا، تیسرے کمرے میں ان کے ماتحت انجینئرز نے قبضہ کر لیا تھا، چوتھے کمرے کی حیثیت ایک طرح سے ریسیپشن روم کی سی تھی، اور یہ سب سے پہلے پڑتا تھا۔ جس وقت مرشد صاحب مارکیٹ کے گیٹ پر کار سے اترے تو تقریباً 9:15 بجے کا عمل تھا۔ تمام دکانیں 8 بجے تک بند ہو جاتی تھیں، اس لیے مارکیٹ بالکل سنسان پڑی ہوئی تھی۔ مرشد صاحب چوکنا نظروں سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے مارکیٹ میں داخل ہوئے اور انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کی طرف چلے۔ بیرونی دروازے میں ہضمی قفل لگا ہوا تھا جو اندر باہر دونوں طرف سے بند ہو سکتا تھا، اور اس وقت وہ بند تھا۔ بظاہر اندر کوئی روشنی بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ مرشد صاحب نے جیب سے چابیوں کا ایک گچھا نکالا اور ایک ایک کر کے چابیاں قفل میں داخل کرنے لگے۔ آخر ایک چابی لگ گئی، قفل کھل گیا۔ بے آواز دروازہ کھولتے ہوئے وہ اندر داخل ہوئے، مگر بجلی روشن کرنے کے بجائے جیب سے ایک چھوٹی سی ٹارچ نکالی اور آگے بڑھنے لگے۔ ان کے خیال میں اس وقت آفس بالکل خالی تھا، مگر یہ ان کی غلطی تھی۔ چیف انجینئر کے کمرے میں ظہیر خان اور لینڈ انسپیکٹر قربان علی موجود تھے۔ مرشد صاحب کا رخ ریکارڈ روم کی جانب تھا، اس لیے انہیں اپنے اندازے کی غلطی کا احساس تک نہیں ہوا۔ ریکارڈ روم کا قفل کھولتے ہوئے وہ ایک خاص الماری کی طرف بڑھ گئے۔ یہاں بھی انہوں نے بجلی روشن کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی اور الماری کھول کر اپنی ٹارچ کی روشنی میں مختلف فائلوں کا جائزہ لینے لگے۔ آخر کوئی 15 منٹ کی تلاش کے بعد شاید انہیں مطلوبہ فائل مل گئی کہ وہ مطمئن انداز میں سر ہلاتے ہوئے ایک میز کی طرف بڑھے اور کرسی پر بیٹھ کر فائل کے ایک ایک کاغذ کا مطالعہ کرنے لگے۔ پھر کچھ سادہ کاغذ لے کر اس میں فائل میں لگے ہوئے ایک کانٹریکٹ کی نقل کرنے لگے۔ وہ بڑی محویت سے اپنے کام میں مصروف تھے، اتنے مصروف تھے کہ انہوں نے ریکارڈ روم کے دروازے کو کھلتے اور ظہیر خان کو اندر آتے بھی نہیں دیکھا۔ ظہیر خان نے ایک دم بجلی کا سوئچ دبا کر روشنی کر دی۔ مرشد صاحب گھبرا کر اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ خوب، تو آپ ہیں؟ ظہیر خان نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ پھر تو غالباً اس مارکیٹ میں ہونے والی چوریاں بھی آپ ہی کا کارنامہ ہو سکتی ہیں۔ بکواس مت کرو۔ مرشد صاحب ایک لمحے کی گھبراہٹ کے بعد خود پر قابو پا چکے تھے۔ میں یہاں اس کانٹریکٹ کی نقل حاصل کرنے آیا تھا جو تم نے خان بلڈنگ مٹیریل سپلائر اینڈ کمیشن ایجنٹ سے اس مارکیٹ کی تعمیر کے سلسلے میں کیا تھا۔ گویا آپ تہ تک پہنچ ہی گئے۔
ظہیر خان نے ایک گہری سانس لی۔ چلو خیر، ایک حصے دار اور صحیح، بولیے کیا پیش کرنا پڑے گا؟ 25,000 یا 50,000؟ تم سمجھتے ہو کہ تمہارا ضمیر اور ایمان قابل فروخت شے ہے تو اس دنیا کا ہر شخص بک جائے گا؟ مرشد صاحب نے غصے سے کہا۔ معلوم ہوتا ہے رقم کم ہے، ظہیر خان نے جواب دیا۔ ایسا کیجئے کہ سر دست آپ 50,000 قبول کر لیں، ہفتہ عشرہ میں 50,000 کا انتظام اور کر دوں گا، مکانات کے مالکوں سے سودے بازی کرنے کے بعد۔ کیوں؟ جی ہاں، اب آپ سے کیا پردہ، 50 لاکھ کے قریب بچت ہوگی، حصے دار کافی بڑھ گئے ہیں، پھر بھی 5-6 لاکھ تو آپ کو مل ہی جائیں گے۔ اس رقم میں چیئرمین صاحب کا حصہ کتنا ہے؟ مرشد صاحب نے دلچسپی سے پوچھا۔ ظاہر ہے کہ اس کی اطلاع اور مرضی کے بغیر، مگر انہیں اپنا فکرہ مکمل کرنے کی مہلت نہیں مل سکی۔ قربان علی جو ظہیر خان کے ساتھ ہی کمرے میں داخل ہوا تھا، اب الماریوں کی آڑ لیتا ہوا بالکل ان کے سر پر پہنچ گیا تھا۔ شیشے کا بھاری پیپر ویٹ اس کی مٹھی میں دبا ہوا تھا۔ اس کا ہاتھ اوپر اٹھا اور پوری طاقت سے مرشد صاحب کے سر کے پچھلے حصے پر گرا۔ وہ منہ سے کوئی آواز نکالے بغیر فرش پر لڑک گئے۔ اور مارکیٹ کے باہر کلب سے اپنے ہوٹل واپس جاتے ہوئے اختر نے ٹیکسی کی کھڑکی سے گیٹ پر مرشد صاحب کی کار کھڑے ہوئے دیکھی۔ اسے حیرت ہوئی کہ اس وقت مرشد صاحب یہاں کیا کر رہے ہیں۔ اترنے کا ارادہ بھی کیا، مگر شام سے اس کے سر میں ہلکا ہلکا درد ہو رہا تھا، جو اس وقت گولیاں کھانے کے باوجود کافی بڑھ گیا تھا۔ اس درد نے اس کا ارادہ تبدیل کر دیا۔ سگریٹ سلگاتے ہوئے اس نے اپنے خانہ دماغ میں جہاں اور بہت سی باتیں جمع ہو رہی تھیں، اس بات کو بھی محفوظ کر لیا کہ شاید کبھی کام آ جائے۔ جب مرشد صاحب رات بھر گھر واپس نہیں لوٹے تو فرزانہ کو تشویش ہونا فطری بات تھی۔ اس نے پہلے ان کے چند محدود دوستوں کے گھر فون کر کے معلوم کیا، اور جب ہر جگہ اسے یہی بتایا گیا کہ مرشد صاحب وہاں نہیں آئے تو آخر اس نے گھبرا کر انسپیکٹر ریاض کو فون کر دیا۔ ریاض نے فرزانہ کو تسلی دیتے ہوئے فوری کارروائی کا وعدہ کر لیا، لیکن ابھی وہ ریسیور کریڈل پر واپس رکھ ہی رہا تھا کہ ایک کانسٹیبل نے شہر کے باہر اونچی پہاڑی کے قریب ایک کار کے حادثے کی اطلاع دی۔ دیہات سے آنے والے دودھ والوں نے پولیس اسٹیشن پر رپورٹ کی تھی کہ انہوں نے وہاں ایک جلی ہوئی کار دیکھی ہے۔ ریاض فوراً جائے حادثہ پر پہنچا اور اس کی بدترین اندیشوں کی تصدیق ہو گئی۔ کار مرشد صاحب کی ہی تھی، الٹی ہوئی اور بری طرح جلی ہوئی۔ سٹیئرنگ وہیل کے پیچھے مرشد صاحب کی لاش بھی تھی جو کوئلہ ہو چکی تھی۔ بظاہر حادثہ کا سبب یہ معلوم ہوتا تھا کہ کسی نامعلوم وجہ سے کار پہاڑی سے ٹکرا گئی اور الٹتے ہی اس نے آگ پکڑ لی۔ پہاڑی سڑک کے ایک کنارے پر واقع تھی اور ایک موڑ کے بعد دفعتاً سامنے آ جاتی تھی۔ یوں اس میں کوئی خطرے کی بات نہیں تھی، لیکن اگر دوسری طرف سے بھی کوئی کار وغیرہ آ رہی ہو تو شہر کی جانب سے آنے والا اس سے بچنے کی کوشش میں اگر ضرورت سے زیادہ گھبرا جائے تو پہاڑی سے ٹکرا سکتا تھا۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اگر مرشد صاحب کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی پیش آیا تو دوسری کار کس کی تھی؟ وہ حادثے کو دیکھ کر رکی کیوں نہیں؟ اور اس سے بھی زیادہ یہ کہ اس نے رپورٹ کیوں نہیں کی؟ ظاہر ہے کہ یہ خبر فرزانہ کے لیے ایک قیامت سے کم نہیں تھی۔ ماں بچپن میں ہی انتقال کر چکی تھیں اور اب باپ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا، مگر اس نے بڑی ہمت سے اپنے آپ کو سنبھالے رکھا۔ یوں وہ اپنے کمرے میں بند ہو کر گھنٹوں روتی بھی رہی، لیکن دنیا والوں نے اس کی سرخ آنکھوں میں آنسوؤں کی خفیف سی نمی کے علاوہ کوئی امڑتا ہوا سیلاب نہیں دیکھا۔ پولیس سرجن کی رپورٹ کے مطابق مرشد صاحب کی موت رات کو 10 اور 12 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی، اور یہ کہ وہ کار میں آگ کے جلنے سے پہلے ہی مر چکے تھے۔ اس کا اندازہ تھا کہ جب کار کی ٹکر ہوئی اور وہ الٹی تو مرشد صاحب کا سر سٹیئرنگ وہیل، اس کی چھت یا کھڑکی یا کسی ایسی چیز سے 2-3 بار اس بری طرح ٹکرایا کہ وہ فوراً ہی ختم ہو گئے۔ مگر یہ بات ایک معمہ بنی ہوئی تھی کہ آخر 10 بجے کے بعد مرشد صاحب شہر سے باہر کیا کرنے جا رہے تھے۔ وہ تقریباً 9 بجے گھر سے نکلے تھے۔ اس کی گواہ تو گھر کی ملازمہ بھی تھی اور فرزانہ بھی، جس نے انہیں اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر جاتے دیکھا تھا، مگر اس کے بعد ان کی نقل و حرکت کا کوئی سراغ ریاض کو نہیں مل رہا تھا۔ چنانچہ اس نے جیسی کچھ بھی رپورٹ مکمل ہو سکی مکمل کر کے ابتدائی تحقیقات عدالت کے سامنے رکھ دی۔ سب ہی جانتے تھے کہ عدالت کا اجلاس محض رسمی طور پر ہو رہا ہے اور 10-15 منٹ کی کارروائی کے بعد موت کو حادثے کا نتیجہ قرار دیتے ہوئے فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ اس لیے عدالت میں حاضر ہونے والوں کی تعداد بہت ہی کم تھی۔ پھر بھی فرزانہ
اختر، غلام اکبر خان، مرشد صاحب کے 2-3 قریبی دوست اور ریاض کے ساتھ پولیس سرجن وغیرہ موجود تھے۔ پھر جیسا کہ توقع تھی، مجسٹریٹ صاحب نے ریاض سول سرجن، ایک دودھ والے اور فرزانہ کی گواہی لینے کے بعد موت کو اتفاقی حادثہ قرار دیتے ہوئے اجلاس برخاست کر دیا۔ عدالت کے کمرے سے باہر آتے ہوئے غلام اکبر خان نے فرزانہ کو روک لیا۔ بیٹی، دنیا مجھے مرشد صاحب کا دوست نہیں سمجھتی، مگر یقین کرو کہ مجھے ان کی موت کا اتنا ہی صدمہ ہے جتنا ان کے کسی قریب ترین دوست کو ہو سکتا ہے۔ مجھے اپنے غم میں برابر کا شریک سمجھو۔ شکریہ، فرزانہ نے جواب دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ مرحوم ہمیشہ مجھ سے لڑتے جھگڑتے تھے۔ غلام اکبر خان نے بدستور نرم لہجے میں کہا۔ انہوں نے مجھ پر محض بے بنیاد الزامات بھی لگائے، مگر اس کے باوجود میرے دل میں ان کے لیے کوئی کدورت نہیں تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ اپنی طبیعت سے بہت نیک اور شریف انسان ہے، اور میرے خلاف جو غلط فہمی ان کے دل میں پیدا ہو گئی ہے یا کسی نے پیدا کر دی ہے، تو ایک نہ ایک دن وہ ضرور ختم ہو جائے گی۔ اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے وہ ایک بہترین انسان تھے، اور مجھے یہ تسلیم کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں کہ ان کی موت اس شہر کے لیے ایک بد نصیبی کی بات ہے۔ جو خلا ان کے جانے سے پیدا ہو گیا ہے وہ بڑی مشکل سے پورا ہوگا۔ بہرحال میں تمہیں صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ میں تمہیں بالکل اپنی بیٹی کی طرح عزیز رکھتا ہوں، اور کبھی کسی وقت تمہیں کوئی بھی پریشانی یا ضرورت ہو تو بلا تکلف میرے پاس آ سکتی ہو۔ شکریہ، ایک مرتبہ پھر فرزانہ نے کہا۔ میں امید کرتی ہوں اب جب کہ ابا جان اس دنیا میں نہیں رہے ہیں، آپ ان کے خلاف کوئی بات اپنے دل میں نہیں رکھیں گے۔ وہ آپ کے بارے میں جو کچھ بھی کہتے تھے وہ صحیح تھا یا غلط یہ میں نہیں جانتی، مگر اتنا ضرور جانتی ہوں کہ وہ اپنے نزدیک اس شہر کے مفاد کے لیے جو بہتر سمجھتے تھے پورے خلوص سے کر رہے تھے۔ میں جانتا ہوں بیٹی، اور اسی لیے میں نے آج تک کبھی ان کے خلاف کوئی عملی کارروائی نہیں کی۔ سچی بات یہ ہے کہ ان جیسا دشمن بھی کسی کو مشکل سے ملتا ہے۔ وہ ایک عظیم انسان تھے۔ غلام اکبر خان 2-4 باتوں کے بعد آگے بڑھ گیا تو اختر فرزانہ سے آ ملا۔ آپ کو کوئی خاص مصروفیت تو نہیں ہے؟ اس نے پوچھا۔ جی نہیں۔ تو اگر زحمت نہ ہو تو میں آپ کے ساتھ گھر چلنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ فرزانہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کچھ ضروری باتیں کہنا ہے جو یہاں نہیں کہنا چاہتا، اختر نے جواب دیا، پھر ایک گزرتی ہوئی ٹیکسی کو اشارے سے روک لیا۔ آئیے چلیں، اس نے کہا۔ فرزانہ اختر کے اس رویے پر حیران ضرور تھی، مگر وہ نہ صرف اس سے پہلے مل چکی تھی بلکہ اس کی شہرت سے بھی واقف تھی۔ اتنا تو اسے احساس ہو گیا تھا کہ ضرور کوئی خاص بات ہے، ورنہ اختر اس انداز میں نہ کہتا، جیسے اسے فرزانہ کی اجازت کی بھی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے اور وہ بہرحال اپنی بات کہہ کر ہی رہے گا۔ گھر پہنچ کر اس نے اختر کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا، ملازمہ سے چائے کے لیے کہا اور خود اس کے سامنے دوسرے صوفے پر بیٹھ گئی۔ ہاں تو اب کہیے کیا بات ہے؟ اس نے پوچھا۔ آپ کو یقین ہے کہ مرشد صاحب کسی حادثے کا شکار ہی ہوئے ہیں؟ اختر نے پوچھا۔ ظاہر ہے کہ دیکھیے، میں وہ باتیں آپ سے نہیں پوچھ رہا ہوں جو ظاہر ہیں۔ اختر نے فرزانہ کی بات کاٹ دی۔ آپ کا اپنا ذاتی تاثر اس سلسلے میں کیا ہے؟ میں وہ معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ ذاتی تاثرات کی حقائق کے مقابلے میں کیا اہمیت ہے؟ بہت زیادہ، اختر نے جواب دیا۔ تاثر کبھی کبھی ایک الہامی کیفیت کا حامل بھی ہوتا ہے، جبکہ حقائق کو ایسا بنا کر بھی پیش کیا جا سکتا ہے کہ جو کچھ بظاہر نظر آ رہا ہو حقیقت اس کے برعکس ہو۔ میں آپ کا مطلب سمجھ رہی ہوں، فرزانہ نے سنجیدگی سے جواب دیا، مگر میں نہیں سمجھتی کہ اس حادثے کا کوئی تعلق غلام اکبر صاحب سے ہے۔ ابھی عدالت سے نکلتے ہوئے آپ نے ان کی باتیں نہیں سنی؟ وہ خود بھی بہت متاثر معلوم ہوتے تھے۔ اس کے جواب میں اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں نے 9:30 بجے کے قریب مرشد صاحب کی کار اکبر مارکیٹ پر کھڑی دیکھی تھی، تب آپ کیا کہیں گی؟ کیا؟ فرزانہ بے اختیار چونک پڑی۔ 9:30 بجے وہ وہاں کیا کر رہے تھے؟ اگر میں اسی وقت ٹیکسی سے اتر کر اس سوال کا جواب معلوم کر لیتا تو عین ممکن ہے کہ… اختر کہتے کہتے رک گیا۔ ایک لمحے سوچا، پھر فرزانہ کی طرف دیکھ کر بولا، کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ اس دن کوئی خاص بات تو پیش نہیں آئی تھی؟ کوئی ایسی بات جو روزانہ سے مختلف اور غیر معمولی ہو؟ اب آپ نے پوچھا ہے تو مجھے یاد آتا ہے کہ اس دن ابا جان کو بڑی شدت سے ڈاک کا انتظار تھا، فرزانہ نے جواب دیا۔ وہ صبح ناشتے کے فوراً بعد کہیں گئے تھے اور وہاں سے واپس آ کر جو کمرے میں بند ہو کر بیٹھے ہیں تو دوپہر کا کھانا کھانے تک کے لیے باہر نہیں آئے، لیکن ڈاکیے کی آواز سنتے ہی دروازہ کھول کر کھڑے ہو گئے۔ پھر جب میں نے انہیں ڈاک لا کر دی تو ایک بھاری سے لفافے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے اس کے بارے میں کچھ کہا بھی تھا،
مگر دوپہر کا کھانا کھانے کے سلسلے میں میں ان سے اتنی ناراض تھی کہ ان کی بات ٹھیک سے سنے بغیر خطوط دے کر سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اور آپ اتنی اہم بات اب بتا رہی ہیں، اختر نے کچھ جوش کے ساتھ کہا۔ میں کچھ سمجھی نہیں، آخر آپ نے اس میں کیا اہمیت دیکھ لی؟ مرشد صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ انہیں کسی ثبوت کا انتظار ہے جس کے بعد وہ غلام اکبر خان کے خلاف اپنے الزامات ثابت کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ یہ بات تو وہ مجھ سے بھی کئی مرتبہ کہہ چکے تھے۔ پھر کیا خط دیکھ کر ان کی مسرت سے آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ممکن ہے انہیں جس ثبوت کا انتظار تھا وہ آخر کار انہیں مل گیا ہو؟ اختر نے جواب دیا، آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ وہ اپنے خطوط اور دوسرے ذاتی کاغذات کہاں رکھتے تھے؟ میں انہیں ایک نظر دیکھنا چاہتا ہوں، شاید وہ خط مل جائے۔ میرے ساتھ آئیے۔ فرزانہ خود بھی اختر کے لب و لہجے سے متاثر ہو چکی تھی۔ وہ اسے ساتھ لے کر مرشد صاحب کے کمرے میں آئی۔ یہ کمرہ ابا جان کے انتقال کے بعد یوں ہی بند رہا تھا۔ اس نے بتایا، اگر کوئی ایسا خط واقعی آیا تھا اور ابا جان نے اسے یہاں کہیں رکھا تھا تو وہ اب بھی وہیں ہوگا۔ ایک ایک کر کے مرشد صاحب کے تمام کاغذات اور فائل وغیرہ دیکھ لیے گئے، مگر ایسا کوئی کاغذ یا خط وغیرہ نظر نہیں آیا جس کا تعلق کسی قسم کے ثبوت سے ظاہر ہو سکتا، یہاں تک کہ اس دن کی ڈاک سے جو باقی لفافے وغیرہ آئے تھے اور جو بدستور بند تھے وہ بھی دیکھ لیے گئے، مگر ان میں سے بھاری والے لفافے کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ آپ نے دیکھا؟ اختر نے کہا۔ اس خط سے مرشد صاحب کی دلچسپی اتنی زیادہ تھی کہ انہوں نے باقی ڈاک کھول کر دیکھنے کی بھی زحمت نہیں کی۔ اس سے تو اس خیال کو اور تقویت ملتی ہے کہ اس لفافے میں ضرور کوئی ایسی چیز تھی جس نے باقی تمام باتوں کی اہمیت ثانوی کر دی تھی، اور مرشد صاحب کے خیالات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سمجھنا غلط نہ ہوگا کہ وہ واقعی غلام اکبر کے خلاف کوئی ثبوت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ آخر وہ ایسی کیا چیز ہو سکتی تھی؟ فرزانہ نے سوچتے ہوئے کہا۔ اچانک اختر کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ اس نے جھکتے ہوئے میز کے نیچے سے ردی کاغذات کی ٹوکری نکالی اور اس میں پڑے ہوئے بیکار کاغذوں کو کریت کریت کر دیکھنے لگا۔ فوراً ہی اس کی نظر ایک مڑے توڑے لفافے پر پڑی۔ اس نے اسے ٹوکری سے نکال کر اس کی شکنیں درست کیں۔ میرے خیال سے یہ وہی لفافہ ہے، فرزانہ ایک دم بول اٹھی۔ اختر نے شکنیں درست کرنے کے بعد لفافے کے اندر جھانک کر دیکھا۔ اندر کوئی کاغذ نہیں تھا۔ لفافہ اس طرح کا تھا جیسے لفافے بڑی فرمیں اور کمپنیاں خط و کتابت کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ اس کے ایک کونے پر خوبصورت ٹائپ میں بھیجنے والی فرم کا نام اور پتہ بھی چھپا ہوا تھا۔ اختر نے پڑھا، لکھا تھا، خان بلڈنگ مٹیریل سپلائر اینڈ کمیشن ایجنٹس، نمبر 15 عالمگیر روڈ، فیروز گنج۔ نمبر 15 عالمگیر روڈ ایک بہت بڑی عمارت ثابت ہوئی جس میں کئی کاروباری کمپنیوں کے دفاتر قائم تھے۔ صدر دروازے میں لکھے ہوئے ایک بورڈ سے اختر کو پتہ چلا کہ خان بلڈنگ مٹیریل سپلائر اینڈ کمیشن ایجنٹس کا دفتر عمارت کی تیسری منزل پر واقع ہے۔ وہ لفٹ کے ذریعے تیسری منزل پر پہنچا۔ یہاں مزید ایک بورڈ نے اس کی رہنمائی کی اور وہ بغیر کسی دشواری کے اپنی مطلوبہ جگہ پہنچ گیا۔ ایک بڑے سے کمرے میں 4-5 کلرک اور ایک ٹائپسٹ کام میں مصروف تھے۔ اختر نے اندر قدم رکھا تو دروازے کے قریب بیٹھے ہوئے ایک کلرک نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ فرمائیے، اس نے پوچھا۔ میں مینیجر صاحب سے ملنا چاہتا ہوں، اختر نے بتایا۔ پھر سیدھے چلے جائیے، وہ سامنے والا کمرہ ان کا ہے، کلرک نے جواب دیا۔ شکریہ، اختر نے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ کلرک دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ مینیجر کے کمرے پر پہنچ کر اختر نے آہستہ سے دروازہ کھول کر اندر جھانکا۔ میں حاضر ہو سکتا ہوں، اس نے کہا۔ کمرے میں ایک ناٹے قد کا ہنس مکھ انسان سر جھکائے کچھ لکھ رہا تھا۔ ہنس مکھ اس لیے کہ کام میں یکسوئی سے مصروفیت کے باوجود اس کے چہرے پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ یا تو اس کے خد و خال ہی ایسے تھے یا پھر برسہ برس کے کاروباری تجربے نے اسے اس مسکراہٹ کا عادی بنا دیا تھا۔ جی ہاں، ضرور آئیے، اس نے سر اٹھاتے ہوئے جواب دیا۔ مسکراہٹ کچھ اور پھیل گئی۔ اختر اندر آ گیا۔ بیٹھیے، مینیجر نے کہا۔ شکریہ۔ اختر سامنے پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا اور پھر اپنا ملاقاتی کارڈ جیب سے نکال کر مینیجر صاحب کو دیتے ہوئے بولا، میرا نام اختر ندیم ہے اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں ایک پرائیویٹ سراغ رساں ہوں۔ اوہ، مینیجر صاحب کی مسکراہٹ کچھ ہلکی پڑ گئی۔ فرمائیے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ آپ مرشد صاحب سے تو بخوبی واقف ہوں گے۔ جی ہاں، مجھے چند دن پہلے اخبار میں ان کے انتقال کے بارے میں پڑھ کر بہت افسوس ہوا۔ مرحوم بڑی خوبیوں کے انسان تھے۔
اپنی موت سے قبل انہوں نے آپ سے کچھ خط و کتابت کی تھی۔ اختر نے کہا، جس کا جواب بھی آپ کی طرف سے دیا گیا تھا۔ جی ہاں، وہ کسی خاص ضرورت سے اکبر مارکیٹ کی تعمیر میں ہونے والے بلڈنگ میٹیریل کی تفصیلات معلوم کرنا چاہتے تھے، مینیجر صاحب نے جواب دیا۔ شاید آپ کو معلوم ہوگا کہ ہماری فرم اس شہر میں عمارتی سامان فراہم کرنے والی سب سے پرانی اور بڑی فرم ہے، اور اکبر مارکیٹ کی تعمیر میں ہم نے ہی جملہ میٹیریل سپلائی کیا تھا۔ یہ جواب اختر کی توقعات کے خلاف تھا۔ پتہ نہیں وہ کیا اندازہ لگا رہا تھا، بس اور کچھ نہیں۔ اس نے قدرے مایوسی سے پوچھا، میرا مطلب ہے کہ خط و کتابت میں کوئی اور بات زیر بحث نہیں آئی تھی؟ جی نہیں۔ مارکیٹ کی تعمیر کا ٹھیکہ آپ کے پاس نہیں تھا؟ جی نہیں۔ کمیٹی کے انجینئر صاحب نے سارا کام اپنی نگرانی میں مکمل کرایا ہے، ہم نے صرف عمارتی سامان فراہم کیا تھا۔ آپ نے مرشد صاحب کو جو تفصیلات بھیجی تھی اس کی نقل تو آپ کے پاس ہوگی؟ جی ہاں، مینیجر صاحب نے جواب دیا۔ مگر میں پوچھ سکتا ہوں کہ آخر آپ یہ سوالات کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے جو بلڈنگ میٹیریل سپلائی کیا تھا اس کی تفصیلات تو چیف انجینئر صاحب کے ریکارڈ میں بھی موجود ہوں گی۔ اختر نے دفعتاً ایک نئے خیال کے تحت سوال کیا۔ جی ہاں، ضرور موجود ہونا چاہیے، مینیجر نے جواب دیا۔ پھر آپ کو اس بات پر تعجب نہیں ہوا کہ جو تفصیلات میونسپل کمیٹی کے ریکارڈ میں بھی دیکھی جا سکتی ہیں وہ مرشد صاحب آپ سے کیوں معلوم کر رہے ہیں؟ اختر نے پوچھا۔ مینیجر صاحب اس سوال پر چند لمحے خاموش رہے۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ سے یہ سوال کروں گا کہ آپ یہ سب باتیں کیوں پوچھ رہے ہیں، انہوں نے کہا۔ آپ میرے ایک سوال کا جواب اور دے دیں، تب میں اس سلسلے میں کچھ کہنے یا نہ کہنے کا فیصلہ کر سکتا ہوں۔ وہ کیا مرشد صاحب نے اس بارے میں کوئی شبہ ظاہر کیا تھا کہ انہیں چیف انجینئر کے ریکارڈ پر اعتماد نہیں ہے اور وہ ڈبل چیکنگ کے لیے آپ سے تفصیلات معلوم کرنا چاہتے ہیں تاکہ دیکھ سکیں کہ جتنا میٹیریل آپ نے فراہم کیا تھا اتنا ہی وہاں درج ہے یا نہیں؟ جی ہاں، بات تو کچھ ایسی ہی تھی، مینیجر نے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا۔ آپ کو تو شاید پتہ ہی ہوگا کہ مرشد صاحب، میں جانتا ہوں، اختر نے ان کی بات کاٹتے ہوئے کہا، اور اگر آپ بات کو اپنی حد تک رکھنے کا وعدہ کریں تو میں اپنے سوالات کا مقصد بھی بتا سکتا ہوں۔ اگر آپ کی آمد کا کوئی تعلق مرشد صاحب یا ان کی بیٹی کے مفاد سے ہے تو آپ یقین رکھیے کہ آپ جو کچھ کہیں گے وہ اس کمرے سے باہر نہیں جا سکتا۔ میں ان لوگوں میں سے ہوں جنہیں موجودہ آبائی شہر میں کچھ زیادہ اعتماد نہیں ہے۔ اس صورت میں گویا آپ اور میں ایک ہی کیمپ کے آدمی ہوئے۔ اختر مسکرایا۔ اور میں آپ کو یہ بتانے میں کوئی حرج نہیں سمجھتا کہ میرے نزدیک مرشد صاحب کی موت کسی حادثے کا نتیجہ نہیں تھی۔ او میرے خدا، آپ یہ تو کہنا نہیں چاہتے کہ شاید مینیجر صاحب کو اپنی بات پوری کرنے کے لیے مناسب الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ ابھی صرف ایک شبہ ہی شبہ ہے جسے صحیح یا غلط ثابت کرنے کے لیے ہی میں تحقیقات کر رہا ہوں، اختر نے جواب دیا۔ جس رات کو مرشد صاحب کی کار کا حادثہ ہونا بتایا جاتا ہے انہیں اسی دن آپ کا خط ملا تھا۔ وہ اس خط کو پا کر بہت خوش ہوئے، جیسے کوئی اہم چیز ہاتھ آ گئی ہو، اور پھر رات کے وقت وہ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں بھی گئے تھے۔ اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ ان تفصیلات کی ایک نقل مجھے بھی فراہم کر دیں۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آخر اس میں ایسی کیا بات تھی جو ان کی زندگی کے لیے خطرہ بن گئی۔ جی ہاں ضرور، میں ابھی فائل منگواتا ہوں، مینیجر صاحب نے میز پر رکھی ہوئی گھنٹی پر ہاتھ مارتے ہوئے جواب دیا۔ اور پھر اسی رات کو اختر بھی مرشد صاحب کی طرح چیف انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے ریکارڈ روم کا جائزہ لے رہا تھا۔ مرشد صاحب کے مقابلے میں اسے مطلوبہ فائل تلاش کرنے میں کچھ زیادہ وقت لگ گیا، مگر بہرحال جب وہ کامیاب ہو گیا اور اس نے خان بلڈنگ میٹیریل سپلائر اینڈ کمیشن ایجنٹس کی دی ہوئی تفصیلات سامنے رکھ کر اس کے فائل کے کاغذات کا مطالعہ کیا تو ایک مرتبہ بھی پھر اسے بڑی مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کا خیال تھا کہ غالباً مرشد صاحب کو اس بات کا شبہ تھا کہ مارکیٹ کی تعمیر میں جتنا سامان فرم سے سپلائی کیا گیا تھا اتنا استعمال نہیں ہوا، اور اس طرح ناجائز طور پر دولت کمانے کی کوشش کی گئی۔ مگر اسے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ جتنا بلڈنگ میٹیریل اور دوسرا سامان فرم نے سپلائی کیا تھا، فائل کے مندرجات اس سے تقریباً دوگنا خرچ ظاہر کر رہے تھے۔ سیمنٹ، لوہا، بجری، بجلی کے تار، سوئچ بورڈ اور دوسری بہت سی چیزیں فرم کے دیے ہوئے اعداد و شمار سے کہیں زیادہ خرچ کیے گئے تھے، یا کم سے کم ریکارڈ میں دکھائے گئے تھے۔ فاضل سامان تو خیر کسی بھی جگہ سے خریدا جا سکتا تھا، مگر سوال یہ تھا کہ ایسا کیوں کیا گیا تھا؟ اختر نے بڑی توجہ سے فائل کے اعداد و شمار کو دیکھا۔ دفعتاً اس کے ذہن میں ایک نیا خیال ابھرا۔ اسے عمارت بنوانے کا کوئی تجربہ نہیں تھا،
پھر بھی اسے اپنے سامنے موجود اعداد و شمار مبالغہ پر محمول نظر آ رہے تھے۔ مارکیٹ کی حدود وسعت اس نے دیکھی ہوئی تھی۔ کیا واقعی اتنا زیادہ سامان ایک اس جیسی مارکیٹ بنانے میں خرچ ہو سکتا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ضرورت سے زیادہ خرچ ناجائز آمدنی حاصل کرنے کے لیے ہی دکھایا گیا ہو؟ آخر دولت تو دونوں صورتوں میں کمائی جا سکتی ہے، زیادہ چیز خرید کر بھی اور زیادہ خرچ دکھانے سے بھی۔ تو کیا یہاں بھی یہی طریقہ استعمال کیا گیا ہے؟ بات سمجھ میں آتی تھی، مگر نہ جانے کیوں اختر کا دل اس حل پر مطمئن نہیں تھا۔ اس زیادہ خرچ کا کوئی اور ہی راز ہے، مگر کیا؟ اس کا جواب ابھی بھی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ غور کرنے کے مسئلے کو بعد پر ملتوی کرتے ہوئے اختر نے اپنے منی کیمرے سے، جسے وہ ساتھ ہی لایا تھا، پوری فائل الماری کی کاپی بنائی اور فائل کو الماری سے جس طرح نکالا تھا اسی طرح احتیاط سے واپس رکھ دیا اور ریکارڈ روم کا دروازہ دوبارہ اپنی ماسٹر چابی سے بند کرتے ہوئے باہر نکل آیا۔ دوسرے دن اختر ہوٹل سے ناشتہ کر کے نکلا تو سیدھا میونسپل لائبریری جا پہنچا۔ لائبریری صبح 9 بجے کھلتی تھی اور اس وقت 8:45 بجے تھے۔ اختر نے سوچا کہ 15 ہی منٹ کی تو بات ہے، ٹہل کر بھی گزارے جا سکتے ہیں۔ چنانچہ سگریٹ سلگایا اور ٹہلنے لگا، مگر یہ چہل قدمی اسے 15 منٹ نہیں پورے 40 منٹ تک کرنا پڑی۔ 9:25 پر پہلے چپڑاسی آیا، اس کے بعد نائب لائبریرین صاحب نمودار ہوئے۔ ان کی آمد کا اتنا فائدہ ہوا کہ لائبریری کھل گئی، مگر دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ کتابوں کی الماریوں کی چابیاں لائبریرین صاحب کے پاس رہتی ہیں، اس لیے کوئی کتاب اس وقت تک نہیں مل سکتی جب تک وہ نہ آ جائیں۔ آخر خدا کر کے 9:45 بجے لائبریرین صاحب کا دیدار ہوا۔ اختر نے بڑے ادب سے آگے بڑھ کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ لائبریرین صاحب نے موٹے شیشے کی اینک کے پیچھے سے اسے گھور کر دیکھا۔ معاف فرمائیے گا، میں اس شہر میں اجنبی ہوں، اختر بولا۔ کیا آپ بتا سکیں گے کہ یہاں لوکل ٹائم اسٹینڈرڈ ٹائم سے 1 گھنٹہ پیچھے تو نہیں ہے؟ کیا مطلب؟ دیکھیے نا، اس وقت میری گھڑی میں 9:45 بجے ہیں، جبکہ آپ کی لائبریری کھلنے کا وقت 9 بجے تحریر ہے۔ اختر نے بڑی سادگی سے کہا، میں یہ سوچنے کی ہمت تو نہیں کر سکتا کہ آپ 1 گھنٹہ دیر سے تشریف لائے ہیں، اس لیے لامحالہ میری گھڑی غلط ہوگی اور اس وقت لوکل ٹائم کے مطابق 8:45 ہی بجے ہوں گے۔ لائبریرین صاحب نے گردن ہلائی۔ طنز کر رہے ہو برخوردار، مگر اناڑی معلوم ہوتے ہو۔ میونسپلٹی کی لائبریری اگر 10 بجے بھی کھل جائے تو سمجھو کہ الگ صبح کھل گئی۔ ہمارے کام اور پابندی وقت کا معیار کچھ اس سے بھی زیادہ بلند ہے۔ بہرحال میں نے بالکل برا نہیں مانا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اگر تم میری شکایت بھی کرو گے تو بنے گا کچھ نہیں، اس لیے مطلب کی بات کرو۔ کیا چاہیے؟ آپ کی لائبریری میں ٹریڈ ڈائریکٹری تو موجود ہوگی، تازہ ترین ایڈیشن؟ ہاں ضرور ہوگی، لائبریرین صاحب نے جواب دیا، مگر تازہ ترین ایڈیشن کا فیصلہ تم خود کر لینا کہ ہے یا نہیں، اس لیے کہ شاید اس بارے میں بھی ہمارے تمہارے درمیان کچھ اختلاف ہو۔ اور اختر نے دیکھا کہ واقعی لائبریرین صاحب درست ہی کہہ رہے تھے، تازہ ترین ایڈیشن بھی 2 سال پہلے کا تھا، مگر اس کی اختر کو زیادہ فکر نہیں تھی۔ وہ عمارتی سامان میں کاروبار کرنے والی فرموں اور کمپنیوں کے پتے دیکھنا چاہتا تھا، اور کل رات اس نے ریکارڈ روم میں ایک اور فائل سے یہ بات معلوم کر لی تھی کہ اکبر مارکیٹ کی تعمیر وغیرہ کے لیے مختلف کاموں کے ٹینڈر تقریباً 2 سال قبل طلب کیے گئے تھے۔ ظاہر ہے کہ اس کے بعد قائم ہونے والی کمپنی اس کے مطلب کے لیے اہم نہیں تھی۔ اس نے ڈائریکٹری سے تمام کمپنیوں کے پتے نوٹ کیے، لائبریرین صاحب کا شکریہ ادا کیا اور باہر نکل آیا۔ اس کے بعد دن کا باقی تمام وقت اس نے ان تمام کمپنیوں کے دفاتر کے چکر لگانے میں گزارا۔ کل رات ہوٹل واپس پہنچنے کے بعد اس کے ذہن میں ایک اور خیال پیدا ہوا تھا جس کی تصدیق ضروری تھی، مگر ہر کمپنی سے ایک ہی جواب ملا۔ ان میں سے کسی نے اکبر مارکیٹ کی تعمیر کے لیے بلڈنگ میٹیریل سپلائی نہیں کیا تھا۔ اختر نے چپڑاسی کو ایک ملاقاتی کارڈ دیا، وہ کارڈ نہیں جو وہ عام طور پر اپنی پیشہ ورانہ سرگرمیوں کے دوران استعمال کرتا تھا۔ یہ کارڈ اس نے ابھی کچھ دیر پہلے ارجنٹ آرڈر پر 1 گھنٹے کے اندر ایک چھوٹے پریس میں چھپوائے تھے۔ جلدی میں کام زیادہ تسلی بخش تو نہیں ہوا تھا، پھر بھی سیلز ریپریزنٹیٹیو مون لائٹ الیکٹرک کمپنی کے الفاظ چمکدار مستطیل کارڈ پر خاصے متاثر کن نظر آ رہے تھے۔ چپڑاسی نے آ کر مزدہ سنایا کہ چیئرمین صاحب ملنے کے لیے تیار ہیں۔ اختر اپنا بریف کیس سنبھالتے ہوئے ایئر کنڈیشنڈ آفس میں داخل ہوا۔ پورے فیروز گنج میں گنتی کے ایئر کنڈیشننگ پلانٹ موجود تھے، جن میں سے ایک چیئرمین
میونسپل کمیٹی غلام اکبر خان کے نجی آفس کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے کام میں آ رہا تھا، اور پھر ظاہر ہے کہ اسی مناسبت سے دوسرے آرائشی لوازمات بھی ضروری تھے۔ چنانچہ ایک شاندار میز کے پیچھے شاندار کرسی پر چیئرمین صاحب نے مسکراتے ہوئے اختر کو خوش آمدید کہا۔ میرا خیال ہے کہ میں آپ کو پہلے بھی دیکھ چکا ہوں مسٹر اختر، غلام اکبر خان نے سگریٹ پیش کرتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، آپ کا خیال درست ہے، اختر نے سگریٹ لے کر شکریہ ادا کرتے ہوئے جواب دیا۔ چند دن پہلے مرشد صاحب کی حادثاتی موت کے سلسلے میں جو عدالتی کارروائی ہوئی تھی، میں اس میں موجود تھا۔ اچھا، غلام اکبر نے غور سے اختر کی طرف دیکھا۔